بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال النبی علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا۔ حضرات سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جمعے کے دن جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ کائنات کے اندر ایسی باکمال شخصیت، اتنی اعلیٰ مقام کو پہنچنے والی شخصیت کوئی نمودار نہیں ہوئی۔ حضرت آدم سے قیامت تک کوئی اتنی خوبیوں والا شخص اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے سیرت کی کتابیں دنیا کے کتب خانوں کے اندر دیکھی ہوں گی کہ سب سے زیادہ جو کتابیں ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر لکھی گئی ہیں۔ وہ سیرت والوں نے بھی لکھی ہیں، جن لوگوں کو تاریخ کا علم تھا، تاریخ والوں نے بھی اللہ کے رسول کی زندگی کو لکھا ہے، اور گھومنے پھرنے والوں نے، سیاح نے اور بہت سے لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنا عنوان بنایا ہے، اپنا مقصد بنایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی بھی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ ہیں، غیروں کی، عیسائی اور یہودی اور اس طرح سے دوسری قوموں کی بھی سب سے زیادہ جو کتابیں ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر ہیں۔ تو ایسی شخصیت کے بارے میں ہمیں جان لینا، ان کی موٹی موٹی باتوں کا ہمیں علم ہو جانا، یہ ہمارے لیے بڑے کمال کی بات ہے اور بڑے فضل کی بات ہے، اور زندگی گزارنے کے وہ ہمارے لیے اصول ثابت ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کی کچھ نشانیاں، کچھ ظہور ہونے لگا تھا، اور آپ کی نسل کا جو سلسلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے دادا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے ایک حضرت اسحاق ہیں، ایک حضرت اسماعیل ہیں۔ تو حضرت اسحاق کی اولاد میں بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے وہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت یحییٰ ہوں، حضرت ہارون ہوں، اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، اور جتنے بھی انبیاء رسل آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی نسل سے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس نسل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ 21 نسل کے 21 پشتوں کے گزرنے کے بعد حضرت عدنان، ایک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اجداد میں، آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے، وہاں تک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سلسلہ نسب گنایا کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے اندر آپ نے حضرت آدم تک، حضرت اسماعیل تک اپنے نسب کو نہیں گنایا۔ تاریخ کے کتابوں میں حالانکہ حضرت آدم تک اور حضرت اسماعیل تک اللہ کے رسول کا یہ سلسلہ نسب ملتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اپنے زمانے میں اور اپنی زبان سے حضرت عدنان تک اپنا سلسلہ نسب بیان فرمایا کرتے تھے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن بدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار اور بن معد بن عدنان۔ عدنان تک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس سلسلے کو بیان فرماتے تھے۔ تو مکہ جس جگہ پر ہے وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا۔ تو
جب وہاں پانی نکل آیا، حضرت اسماعیل کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، بقرہ عید کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے بھی ہم نے حضرت اسماعیل کے ان واقعات کو ذکر کیا تھا۔ تو اس طرف نہ جاتے ہوئے حضرت اسماعیل کی شادی وہیں ہوتی ہے جہاں آپ نشو نما پاتے ہیں۔ جب آپ مکے کے ارد گرد پانی نکل آیا تو وہاں بہت سے قبیلے آ کر آباد ہو گئے۔ تو حضرت اسماعیل اور آپ کی والدہ یہ تو 2 لوگ تھے، اور آپ کی آگے نسل چلی تو یہ بہت کم لوگ تھے، لیکن جو قافلے دور سے آئے، باہر سے آئے، ان کی تعداد بڑی تھی، تو قافلے مکہ کے اوپر انہی لوگوں کی حکمرانی رہی اور انہی لوگوں کی بادشاہت اور چودراہٹ قائم رہی جو لوگ باہر سے آئے تھے۔ بہت کوشش حضرت اسماعیل کی نسل سے جو لوگ تھے، شرفاء اور بزرگ، انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے مکہ اور کعبہ کا کنٹرول اور خانہ کعبہ اور حاجیوں کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آئے، ان کی خدمت ہمارے ہاتھ میں آئے، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا تھا۔ جب قصی جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اجداد میں سے ہیں، جب ان کا نمبر آتا ہے اور یہ اپنے جوانی کو پہنچتے ہیں تو یہ ایک زبردست کوشش کرتے ہیں۔ جہاں ان کی شادی ہوئی تھی کچھ لوگ وہ ان سے مل جاتے ہیں، اور ایک قافلہ اور جو مکے کے قریب تھا وہ ان سے ملتا ہے، اور جن لوگوں کی اب تک حکومت چلی ہوئی آ رہی تھی ان کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو قصی کا اب کنٹرول خانہ کعبہ پر آ جاتا ہے۔ جو لوگ مکہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، حج کے لیے آ رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے انتظامات کو دیکھنا، اب یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اجداد ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ان کے بیٹوں میں پھر ان کے بعد ان کے پوتے ہوتے ہیں حضرت ہاشم۔ حضرت ہاشم ہے حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا۔ تو حضرت ہاشم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی خوبیاں، یہی کمالات اور یہی خصوصیت نوازی تھی کہ انہوں نے جب مکے کا کنٹرول ان کو ملا، حاجیوں کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آیا، تو انہوں نے بہت سی وزارتیں قائم کر دیں کہ اب ہمارا چھوٹا موٹا خاندان نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، کہیں اختلاف بڑھ نہ جائے کہ میں مکے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، میں حاجیوں کی خدمت اپنے ہاتھ میں لوں گا، اگر ہمارے بیچ میں اختلاف ہو گیا تو ہم اس کنٹرول کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے۔ تو اپنے بہت سے قریبی لوگوں کو آپ نے نئی وزارتیں اس میں نکالی۔ اس وقت میں اتنا پیسہ اور وزارت تو نہیں ہوا کرتی تھی کہ حکومت میں بہت پیسہ آ رہا ہو اور بہت عیاشی اور فراوانی کی زندگی وہ لوگ گزار رہے ہوں۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ حرم کی ہم خدمت کریں گے، صرف خدمت کا مادے کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ یہ خدمت ہمارے خاندان کے اندر رہے، ہمارے آباء و اجداد کے جو اولادیں ہیں ان کے ارد گرد گھوم کر رہ جائے۔ تو آپ نے کھانا کھلانا، پانی پلانا اور حاجیوں کے لیے دوسرے انتظامات کرنا، ان کے ٹھہرنے کا انتظام کرنا، اور ان کو بہت سی چیزیں جو اس وقت میں حاجیوں کے لیے وہ میسر کرتے تھے، دوسری جگہ نہیں ہوتی تھی، ان سب چیزوں کی وزارتیں انہوں نے قائم کر دیں، اور اپنے پاس انہوں نے پانی پلانا اور کھانا کھلانے کی وزارت اپنے پاس رکھی حضرت ہاشم نے۔ تو یہ بڑے انہوں نے پہلی بار ایسا ہوا کہ اس وقت میں ہوٹل نہیں تھے اور کھانا کھلانے کو بڑا ہنر سمجھا جاتا تھا، اور کھانا اس وقت میں بیچنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ پانی کو بھی بیچنا عیب سمجھتے تھے، دودھ کو بیچنا عیب سمجھتے تھے۔ ہماری قوم کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اب سے کچھ سال پہلے 30-50 سال پہلے سنا ہوگا کہ عیب دودھ کو بیچنا بھی ہمارے یہاں عیب شمار کرتے تھے کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو اسی طرح اس کو دودھ فری میں دو، پیسے سے دودھ کو نہیں دینا ہے، پیسے میں دودھ کو نہیں بیچنا ہے۔ تو اہل عرب خاندانی لوگ تھے، ان کے یہاں بھی یہ تھا کہ کھانے کو پیسے میں نہیں دینا ہے، پانی کو نہیں بیچنا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے آتے تھے کھانا ان کے لیے فری ہوتا تھا، پانی ان کے لیے فری ہوتا تھا۔ تو حضرت ہاشم نے بڑے گڑھے کھدوائے اور ان کو چاروں طرف چربی سے لیپ ان پر لگا دیا، جس طرح آج پلاسٹر کر دیتے ہیں، ٹائلز لگاتے ہیں، تو اس طرح چربی کا انہوں نے لیپ لگایا اس کے اوپر، اور اس میں شوروا ڈالتے، گوشت ڈالتے، روٹی کے ٹکڑے ڈالتے تھے، اور اس کو پکا کر انتظام تیار رکھتے تھے بڑے گڑھوں کے اندر۔ حاجی آتے ان کو اس میں سے بھر کر، جس کو آج اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سرید، ہماری زبان میں بولتے ہیں شوروا اور روٹی کا سالن ایک جگہ ملا ہوا، تو وہ حاجیوں کو اس وقت میں کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ہاشم سفر پر جا رہے تھے ملک شام کا۔
ملک شام کے سفر پر پہنچے تو مدینہ، اس وقت میں مدینہ نام نہیں تھا، یثرب تھا، تو مدینے میں انہوں نے قیام کیا اور وہاں پر ایک لڑکی سے نکاح کیا، کچھ بات چیت چلی تو نکاح ہو گیا۔ تو نکاح کے بعد کچھ دن وہاں رہے اور وہاں سے اپنی بیوی اور اہلیہ کو چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ ملک شام جب حضرت ہاشم پہنچتے ہیں تو وہاں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بھائیوں کو یہاں خبر مل گئی مکے میں کہ ہمارے بھائی کا، ہاشم کا ملک شام میں انتقال ہو گیا ہے۔ یہاں ان کو ایک خبر اور ملی کہ انہوں نے مدینے میں یثرب میں شادی کی تھی اور اس سے ایک بچہ ہے اور اس کی عمر اب 10-12 سال ہو چکی ہے، تو اس کو یہاں پر لے کر آیا جائے اور باپ کی جو حکومت چل رہی تھی، جو مکے کا کنٹرول اور جو ان کے اندر خوبیاں تھیں، صلاحیتیں تھیں، ان کو آگے بڑھایا جائے اور بیٹے کو یہاں لے کر آ کر اس کے ہاتھ میں ان سب چیزوں کو دیا جائے تاکہ لوگوں کی خدمت اور ہو سکے اور مکے کی خدمت اور بڑھ سکے۔ تو حضرت ہاشم کے بھائی وہاں پہنچتے ہیں، مطلب مدینے پہنچے مکے سے، اور مدینے سے باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے ان بچوں کو دیکھا اور بچوں کی چہرے کے ہاؤ بھاؤ اور ان کی شکل کو دیکھ کر، چہرے کے نشانات کو دیکھ کر، پیر کی انگلیوں کے نشانات کو دیکھ کر، اس وقت زمانے میں لوگوں کے علم بڑے اعلیٰ درجے کے ہوا کرتے تھے، بڑے نئے نئے علم ان لوگوں کے پاس تھے، آج تو کوئی نسل کو بتا ہی نہیں سکتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی اولاد ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کے لڑکے کو اس کی شکل دیکھ کر 10-12 بچوں میں سے پہچان لیا کہ میرے بھائی کا بیٹا یہ ہے، شکل و شباہت سے۔ اس کو قیافہ کہتے ہیں، علم قیافہ اب تو بالکل ختم ہو گیا، یہ کچھ زمانے پہلے تک تھا۔ تو علم قیافہ سے انہوں نے پہچان لیا کہ میرے بھائی کا بیٹا اور بھتیجا میرا یہ ہے، تو اس کو لے کر پتہ کیا کہ اس کی والدہ کون ہے، ان کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو مجھے واپس دے دو، میں اس کو مکہ لے کر جاؤں گی۔ تو ایک ماں جس کا شوہر ختم ہو گیا ہو اور اس کے پاس صرف ایک بیٹا ہو، اس کی اولاد اور اس کا وہی سہارا ہو، تو وہ کیسے اجازت دے سکتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتی کہ میرا بھائی کون تھا، آپ کے ساتھ وہ چند دن رہا ہے، آپ ان کی خوبیوں کو نہیں پہچان سکیں، آپ اس کی سرداری کو نہیں جان سکیں۔ میرا بھائی مکے کا سردار تھا، اور مکے میں سردار ایسے ہی نہیں بنتا جس میں اعلیٰ درجے کی خوبیاں ہوں اور بہت سے کمالات ہوں اور بہت دنیا بھر کی اس کے اندر صلاحیتیں ہوں، اس کو مکے کا سردار بنایا جاتا ہے۔ تو اتنی خوبیوں کا مالک میرا بھائی تھا، میرے بھتیجے کے اندر بھی اللہ نے وہی خوبیاں رکھی ہوں گی، اس کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ آگے چل کر مکے کا کنٹرول حاصل کرے گا اور مکے کی حکومت اس کے ہاتھ میں ملے گی۔ ماں نے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ لیا کہ میرا تو فیوچر جیسا بھی ہے، تاریخ ہو یا کس طرح کا ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے بچے کا فیوچر جو ہے برائٹ ہے، اس کو میں ان کے ساتھ بھیج دیتی ہوں، آگے چل کر یہ بڑا بادشاہ اور حاکم بنے گا۔ تو یہ عبد المطلب اپنے بھتیجے کو لے کر جب مکے آئے تو مکے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر آگے بچہ بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبد المطلب کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ کہیں سے غلام خرید کر لائے ہیں، تو یہ عبد المطلب کا غلام ہے، تو ان کا نام انہوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ عبد مانے غلام، عبد المطلب کا غلام۔ حالانکہ ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کا نام کچھ اور تھا، تو عبد المطلب کا غلام کہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے نام ہوتے ہیں، کسی کو مٹھو کہہ دیا، کسی کو لالا بول دیا، آج تک وہ لالا ہی ہے، 1-2 سال کے بچے کو لالا بولتے ہیں، 70 سال کا بوڑھا ہو گیا اب بھی اس کو لالا ہی کہہ رہے ہیں۔ تو جو لوگوں کی زبان پر لفظ عام ہو جاتا ہے، نام جاری ہو جاتا ہے، وہی آخر تک رہتا ہے۔ تو اس وقت میں سب لوگوں کی زبان پر عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام یہ جاری ہو گیا، تو اب یہی آپ کے دادا کا نام رہا۔ تو آپ کے دادا یہ اب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو اب مکے کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا اور مکے کی باغ ڈور اب ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو ایک روز خواب دکھا کہ یہاں اس طرح سے حضرت اسماعیل کی ساری تاریخ ان کو یاد تھی، اپنے آبا و اجداد کی، حضرت ابراہیم کے زمانے سے کیا چلتا ہوا آ رہا تھا اور اپنے آبا و اجداد کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہاں زمزم کا کنواں تھا اور زمزم کا کنواں
جب یہاں سے لوگ جا رہے تھے تو اس کو پاٹ گئے تھے اور اس میں بہت سی سونے چاندی کی اور بہت سی قیمتی چیزیں تھیں جو دنیا بھر کے بادشاہوں نے مکے کو اور خانہ کعبہ کو تحفے میں بھیجی تھیں، وہ سب لوگ اس کے اندر، یہاں تک کہ حجر اسود جو جنتی پتھر تھا اس کو بھی زمزم کے کنویں میں وہ لوگ ڈال کر چلے گئے تھے۔ آج جو لوگ حرم کی زیارت کے لیے گئے ہیں، خانہ کعبہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حجر اسود کوئی بہت بڑا پتھر نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے ہیں، اور جو نشان بنایا ہوا ہے گول، اس کے اندر وہ ٹکڑے لگائے ہوئے ہیں، بس ان کی زیارت ہوتی ہے۔ باقی اس پتھر کو اس زمانے میں ہی توڑ دیا تھا ان لوگوں نے۔ جنت سے جو پتھر آیا تھا وہ بڑا پتھر تھا، تو اس وقت پھر ان کو خواب آیا کہ یہاں زمزم کا کنواں تھا اور اس میں اس طرح سے کرامتی چیزیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس کنویں کو کھودنا شروع کیا۔ دوسرے لوگ، اب یہاں تو آسان مٹی ہے، کوئی بھی کھودنا شروع کر دے، وہاں ریتیلی اور پہاڑوں والی مٹی تھی، کنکروں والی وہ زمین تھی، اور پہاڑ ہی پہاڑ تھے، آسان نہیں تھا کھودنا۔ کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ اس پہاڑ والی زمین میں، اس پتھر میں کون اپنی جان کھپائے گا، تم اکیلے کھودتے رہو۔ جب کافی ٹائم ہو گیا کھودتے اور ان کو چیزیں نکلنی شروع ہوئیں، تو اب سب لوگ آ گئے، ارد گرد جمع ہو گئے کہ میں بھی اس میں حصہ لوں گا، میں بھی حصہ لوں گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو اکیلے کھودنا شروع کیا تھا، میں ہی اکیلا ان سب چیزوں کو نکالوں گا اور اس زمزم کے کنویں کو دوبارہ سے شروع کروں گا۔ اب سب لوگوں میں جھگڑا ہوا، تو آپ کا دل جو ہے تھوڑا سا شکستہ ہو گیا، اور آپ افسردہ ہو گئے کہ اگر میرے آج اولاد ہوتی، میرے بچے ہوتے، تو میرے بچے میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور میرے معاون بنتے، میرے ساتھ لٹھ لے کر تیار ہوتے، تو یہ لوگ میرے اوپر پریشر نہ بناتے، میں اکیلا اس کو کھودتا۔ حالانکہ بہت سے بڑے لوگ شرفا بیٹھے، آپ کو اکیلے کھودنے پر کی اجازت ہو گئی اور آپ اکیلے ہی کھودیں گے، لیکن آپ نے اسی وقت یہ قسم کھا لی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، اسی طرح میں بھی اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، اور تو ایک کے بعد ایک بچہ، 10 بچے آپ کے ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب جو اللہ کے رسول کے دادا ہیں، تو اللہ کے رسول کے تاؤ چچا جو تھے وہ 10 تھے، تو 10 میں آخری نمبر جو آتا ہے وہ حضرت عبداللہ کا آتا ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد ہیں۔ اللہ کے رسول کے باپ کا نام عبداللہ تھا، تو اب جب عبداللہ پیدا ہوئے اور اچھی عمر کو اور شعور کو پہنچ گئے، جوان ہو گئے، بہت خوبصورت تھے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول کی نسلوں میں جتنے لوگ گزرے ہیں ان میں خوبصورتی کمال کی تھی، اور وہ نسب بڑا کمال کا تھا۔ حضرت جبریل امین نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو آ کر بتایا، اللہ کے رسول، میں مشرق و مغرب میں گھوما ہوں، میں شمال اور جنوب، میں نے ساری دنیا کا سفر کیا ہے، دنیا کے کونے کونے میں گھوما ہوں، لیکن میں نے اہل قریش سے اعلیٰ نسب کسی کا نہیں دیکھا۔ جتنا اعلیٰ نسب اللہ کے رسول کا ہے، جتنے اعلیٰ خاندان کے آپ پیدا کیے گئے ہیں اعلیٰ خاندان میں، اس سے بڑا خاندان ساری دنیا میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس طرح کا اللہ کے رسول کا خاندان تھا۔ تو جو یہ نبوت کا نور تھا، اللہ کے رسول تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن جو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا وہ اپنے باپ دادا کی جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، ان کی پیٹھ میں، اس کی پشت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ابھی اپنے باپ دادا کی پشت کے اندر تھے۔ تو حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے پہلے آپ کے آبا و اجداد جب رات کو چلا کرتے تھے تاریک راتوں کے اندر، تو آپ کے چہرے سے، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے باپ دادا کے چہرے سے اس طرح کا نور نکلتا تھا کہ سامنے دور تک اجالا ہوتا تھا اور اس سے راستہ صاف نظر آتا تھا۔ اس طرح کا، جس طرح چاند نظر آتا ہے، آج کے زمانے میں ہم رات میں جب لائٹ نہیں ہوتی ہے تو ٹارچ لے کر جاتے ہیں، ٹارچ ہمیں راستہ دکھاتی ہے اور دور تک اس کا اجالا ہوتا ہے، تو اس طرح کا نور ان کے چہروں سے نکلتا تھا، گویا کہ وہ اللہ کے رسول کا نور نبوت تھا جو اپنے آبا و اجداد کے اندر چلا ہوا آ رہا تھا۔ تو اس طرح کا نور تھا۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب کے بعد وہ بیٹا جس کی نسل سے اللہ کے رسول پیدا ہونے ہیں اور جو آپ کے سگے والد ہونے ہیں، حضرت عبداللہ۔ تو حضرت عبداللہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ کا آپ نے ہاتھ پکڑا، گھر سے لیا اور ہاتھ میں ایک چھری اٹھائی اور آپ حرم میں پہنچ گئے، خانہ کعبہ کے پاس پہنچے کہ یہاں مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اور حضرت اسماعیل نے جو قربانی دی تھی، حضرت ابراہیم نے جو آپ کے گلے پر چھری چلائی تھی، وہ سنت مجھے یہاں ادا کرنی ہے، اس لیے کہ میں نے منت مانگی تھی۔
اب جب معلوم ہوا حضرت عبداللہ کی ننیال والوں کو، حضرت عبد المطلب کی سسرال والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے بھانجے اور نواسے کو ہمارا داماد ذبح کرنے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے حرم میں پہنچ گیا ہے، تو ننیال والے سارے لوگ آ کر جمع ہو گئے کہ عبد المطلب تم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے نواسے اور بھانجے کو تم ذبح نہیں کر سکتے، آپ نے منت مانگی ہے تو اس منت کے مقابلے میں اور اس نیت کے مقابلے میں کچھ اور ادا کر دیجیے، ہم اپنے بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس وقت میں ایک عالمہ تھی، راہبہ تھی، اور اس وقت کی کتابوں کا، تورات اور انجیل کا علم رکھتی تھی، لوگ اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ اس طرح کی منت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ایک پرچی پر حضرت عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پرچی پر 10 اونٹ لکھو اور اس کو ڈالو، کسی سے اٹھواؤ، جس کا نام آئے اور اس کو ذبح کر دینا۔ اگر حضرت عبداللہ کا نام آئے تو 10 اونٹ اس میں اور بڑھا دینا، اور اگر 10 اونٹوں کا نام آ جائے تو 10 اونٹوں کو ذبح کر دینا۔ تو ایک پرچی ڈالی، حضرت عبداللہ کا نام آتا، دوسری ڈالی، تیسری ڈالی، 10 پرچیاں جب 9 پرچی جب ڈل گئیں، جب تک حضرت عبداللہ کا نام آتا رہا تو 90 اونٹ ہو گئے۔ 90 اونٹ کے بعد پھر 10 اونٹ اس میں اور ملا لیے تو 100 اونٹ ہو گئے۔ اب 100 اونٹ کی جب پرچی ڈالی تو اب وہ پرچی حضرت عبداللہ کے نام نہیں نکلتی بلکہ 100 اونٹ کے نکلتی ہے، اور 100 اونٹ کو حضرت عبداللہ کے مقابلے میں قربان کر دیا جاتا ہے، اور وہ ان کی نیت اور ان کی دیت اس طرح سے ادا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، ان اونٹوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی وقت سے آج تک یہ چلا ہوا آ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کو جو اس کا ہرجانہ اور جرمانہ اور دیت دینی ہوگی وہ 100 اونٹ ہے۔ آج 100 اونٹ کا حساب لگائیے کتنی موٹی قیمت میں ہندوستان میں ایک اونٹ آتا ہے، تو 100 اونٹ تو ہماری کتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قیمتی اور زبردست شخصیت بنائی ہے۔ کتنا غریب سے غریب آدمی بھی کتنا مالدار ہے اپنی شخصیت کو لے کر، تو اس وقت میں حضرت عبداللہ کو قربان نہیں کیا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ جوان تھے، اس وقت میں 25 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد آپ کے والد حضرت عبد المطلب، اللہ کے رسول کے دادا، انہوں نے کہا کہ آپ مدینے جائیے اور مدینہ سے کھجور لے کر آئیے۔ یثرب میں کھجور ہوتی تھی، مکے میں کھجور نہیں ہوا کرتی تھی، تو آپ نے کہا کہ آپ کھجور لے کر آئیے۔ تو کھجور لینے کے لیے نکلے اور مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے قریب 1 مہینہ چند دن ہی آپ نے قیام کیا تھا، تو وہاں پر آپ کو تیز بخار ہوا، کچھ اور بیماری لگی اور وہیں پر آپ انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ابھی حمل پیٹ ہی میں ہے، آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی ہیں، اللہ کے رسول ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ اس دنیا سے جا چکے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کی خبر مکے پہنچی، اور مکے پہنچنے کے کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کے تشریف لاتے ہی دنیا میں ایک انقلاب آ گیا۔ حضرت آمینہ اللہ کے رسول کی والدہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا ہے تو میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے۔ اور جس طرح عورتوں کو بہت بوجھ لگتا ہے اور بہت وزن اٹھا کر وہ گھومتی ہیں، کسی کو الٹی آ رہی ہے، کسی کو کھانے کو من نہیں کر رہا، اس طرح کی کوئی بھی طبیعت میری نہیں تھی، اور بڑا نور میں اپنے اندر محسوس کرتی تھی، اور نئے نئے خواب مجھے اچھے دکھائی دیتے تھے۔ ساری دنیا کی فتوحات میرے لیے کھلتی تھی۔ مجھے خواب نظر آتا کہ تمہارے بیٹا ہونے والا ہے، تم اس کا نام محمد رکھنا، اور اس کا ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ڈنکا بجا دیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ کے آبا و اجداد، آپ کے چچا ابو لہب، ابو جہل، عبد المطلب، سب لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں کہ کیا پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ جب پیدا ہو گئے تو صوبیہ جو ابو لہب کی باندی تھی وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشخبری لے کر پہنچی جہاں پر آپ کے چاچا اور آپ کے اجداد، آپ کی نسل کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس نے جا کر کہا کہ عبداللہ کے بیٹا پیدا ہوا ہے، تو عبد المطلب بھی بہت خوش، ابو لہب بھی بہت خوش۔ ابو لہب نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ صوبیہ آج سے تم آزاد ہو۔ تو صوبیہ بھی آزاد ہو گئیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشخبری لے کر آ رہی ہیں۔ یہ صوبیہ ابو لہب کی باندی ہیں، اور ابو لہب کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ابھی یہاں اسی تذکرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آپ پیدا ہو گئے، عبد المطلب نے صوبیہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو منگوایا، ابھی جو 2 گھنٹے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں ایک وقت اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جس دن اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو وہ جمعرات کا دن تھا۔
جمعرات کی رات بڑی بابرکت اور بڑی محترم ہے اور بڑی خوبیاں اور بڑی خصوصیتیں اس رات کی ہیں۔ تو جمعرات کی رات میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تشریف لائے، اور وہ حمل جو مستقر ہوا اور استقرار پکڑا وہ جمعرات کا دن تھا، اور جس دن آپ پیدا ہوئے وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اسی مہینے میں پیدا ہوئے جو مہینہ ربیع الاول کا اب چل رہا ہے، اور وقت جو تھا وہ فجر کی نماز سے پہلے کا تھا اور اذان کے بعد کا وقت تھا، یعنی کہ 4:00 ہو رہی ہوں گی، سردیوں کی وہ رات تھی، تو ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز نہ ہوئی ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہو۔ تو یہ تہجد کے قریب یا فجر کی اذان کے وقت کا بالکل قریب وقت تھا جس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر حرم میں پہنچتے ہیں، اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس دروازے میں رکھ دیتے ہیں، اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کا نام محمد رکھتے ہیں۔ آپ نے چند دن حضرت آمینہ اپنی والدہ کا دودھ پیا، اس کے بعد صوبیہ جو ابو لہب کی باندی تھی، جس نے آ کر ابھی خوشخبری دی تھی کہ اللہ کے رسول پیدا ہو گئے ہیں، عبداللہ کے بیٹا ہوا ہے، تو پھر کچھ دن اللہ کے رسول نے ان کا دودھ پیا۔ اس کے بعد مکے کے اندر یہ رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں باہر سے آیا کرتی تھیں۔ تو طائف ایک شہر ہے، بہت خوبصورت آج بھی شہر ہے، جس طرح ہندوستان کے اندر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کشمیر کو بنایا ہے، اسی طرح عرب میں ایک طائف ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اور دنیا کے بہت سے لوگوں نے، دینداروں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت جس طرح بنائی ہے اور اس جنت کے نمونے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں، تو جنت کی خوبصورتی کیسی ہوگی، تو اس کشمیر کو اور طائف کو جو لوگ دیکھ لیں گے ان کو جنت کی خوبصورتی کا کچھ اندازہ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ جگہیں جنت کے نمونے ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو طائف کے قریب ایک بستی تھی، وہاں سے حضرت سعدیہ مکے میں آتی ہیں اور مکے سے باہر آ کر پڑاؤ ڈال لیتی ہیں۔ اس پڑاؤ میں جتنی عورتیں سب آئی ہوئی تھیں وہ سب مکے سے بچے لینے ہی کے لیے آئی تھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت کے دودھ اسی کے اترتا ہے جس کے اپنا بچہ بھی ہو، تو وہی عورتیں آئیں جن کے اپنے بچے تھے کہ ایک بچہ میرا ہے، ایک بچہ میں اور لے کر آ جاؤں گی، اور قریش کے بڑے سرداروں کے بچے ہم لے کر آئیں گے، تو جب ان کو دودھ پلا کر ہم واپس کریں گے تو وہ بڑا انعام ہم سے ہمیں نوازیں گے، کھانے پینے کی چیزیں دیں گے۔ اس وقت میں بکری اور اونٹ اور یہی سب کچھ ہوا کرتا تھا، کاروبار اور تجارت اس طرح کی، اور پیداوار تو لمبی چوڑی نہیں تھی۔ تو اسی نیت سے وہ آتی ہیں، اسی نیت سے آئیں اور سارے مکے کے اندر گھوم گئیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی وہ ساری عورتیں پہنچیں اللہ کے رسول کو لینے کے لیے۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھتی ہیں، آپ کو دیکھتی ہیں تو من کرتا کہ ہم اس بچے کو لے لیں۔ جب سنتی کہ اللہ کے رسول یتیم ہیں تو سب واپس ہو جاتی، یہاں تک کہ حضرت سعدیہ بھی واپس ہو گئیں۔ مکے سے جن لوگوں کو اپنے بچے لینے تھے دودھ پلانے کے لیے، سب عورتوں نے اپنے بچے لیے اور اپنے خیمے کے اندر پہنچ گئیں، اور اب وہاں سے واپسی کی تیاری ہے، جو مکے سے باہر خیمہ انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ اب کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ ہمیں بھی کوئی بچہ نہیں ملا۔ اب عورتیں یہ دیکھتی تھیں کہ سامنے والی عورت جو بچہ لینے کے لیے آ رہی ہے یہ موٹی تازی اچھی ہے، تکڑی تندرست ہے، جبھی تو اس کے دودھ اترے گا، اگر یہ پتلی دبلی ہے تو یہ کیا دودھ پلائے گی اپنے بچے کو اور ہمارے بچے کو۔ تو حضرت حلیمہ کی بھی وہی حالت تھی، بہت پتلی دبلی اور لاغر کمزور سی تھی، تو اس وجہ سے کسی نے ان کو بچہ نہیں دیا۔ آپ نے کہا اپنے شوہر سے کہ چلیے اس یتیم کے بچے کو ہی ہم لے کر آ جاتے ہیں، کم سے کم یہاں آنے کا کچھ تو ہمارے پاس بہانہ ہوگا اور کچھ تو سہارا ہو جائے گا، جو کچھ وہ دیں گے اس کو دیکھا جائے گا۔ حضرت حلیمہ گھر پہنچتی ہیں، حضرت آمینہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کو حضرت آمینہ کی گود سے اٹھا کر اپنی گود میں لگاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری چھاتی اور پستانوں کے اندر دودھ بننے لگا ہے۔ آپ کو گود میں لیے خانے جو خیمہ لگا ہوا تھا وہاں تک پہنچتی ہیں، اور ان کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ میرا سینہ دودھ سے پھٹ جائے گا، یعنی کہ اتنا، جب عورتیں، آپ سب لوگ شادی شدہ اور بال بچے والے ہیں، سب جانتے ہیں جب عورت کے دودھ کا پریشر ہوتا ہے تو وہ بے چین اور پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، تو وہ کیفیت ان کی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا، اور
پہلے حالت یہ تھی کہ اپنا بیٹا بس تھوڑا دودھ پی پاتا تھا تو چند قطرے نکلتے تھے اور ساری رات وہ بچہ روتا تھا. اب اس بچے نے بھی پیٹ بھر لیا, اللہ کے رسول نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا, اور اب بھی ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب بھی میں ایک دو بچے کو دودھ پلا سکتی ہوں. اب ایک اونٹنی تھی, چھوٹی کمزور سی تھی, ان کے شوہر اس سے دودھ نکالنے کے لیے پہنچے تو چند قطرے وہ دودھ کے دیا کرتی تھی اونٹنی. جو برتن وہ لے کر گئے تھے اس برتن کو پورا بھر کر لے کر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ اونٹنی جو آج تک دودھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی, اب برتن اس نے بھر دیا اور میرے چھاتی کے اندر, میرے سینے کے اندر اتنا دودھ پیدا ہو گیا. آپ کے شوہر نے کہا, سعدیہ, حلیمہ, تم کوئی عام بچہ نہیں لائی ہو, تم بہت ہی بابرکت اور قیمتی بچہ لے کر آئی ہو. تو کہا کہ ہاں, میں بھی جب سے یہ چند گھنٹوں سے میرے ساتھ ہے مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ بڑے ہی فضل و کمال اور خوبیوں کا مالک بچہ ہے. یہاں سے انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو آگے جاری رکھیں گے. اللہ کے رسول کی اب عمر چند دن ہی ہے. اللہ کے رسول 2.5 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پئیں گے, اور یہاں سے انشاءاللہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے قافلے کے ساتھ چلتی ہیں تو بڑا دلچسپ اور قیمتی اور بڑا زبردست واقعہ ہے, اور بڑا زبردست سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہاں سے آگے جاری رکھیں گے. آپ پابندی کیجیے, وقت سے آئیے. بہت سے لوگ ٹائم سے ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی سیرت شروع ہوئی ہے, ہم نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا, تو بہت لوگ پابندی سے بالکل شروع میں ہی پہنچ گئے. تو آپ بالکل شروع میں ہی آئیے جب سے عنوان شروع ہوتا ہے, جس سے کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہو اور ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں واقفیت ہو. اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.